بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے پڑھے لکھے اور ترقیوں کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو جہالت کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو کوئی بھی کسی بھی طرف لگا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کانوں کا کچا کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ پر اور اس کے بنائے احکامات پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کو آج کل کی بتائی گئی چیزوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں دقیانوسی باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا جاتا تھا۔ بہت بڑے جادو، ٹونا، پیر مرید جیسی کوئی بھی بات نہیں کی جاتی تھی، اور ان سب پر یقین بھی نہیں رکھا جاتا تھا۔ میرے گھر میں سب کا یقین صرف اللہ کی ذات پر تھا، اور میرا بھی، مگر شیطان حاوی ہوتے ہوئے کہاں خبر ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بھی اپنی راہ سے بھٹک گیا تھا۔ پیسے کے لالچ نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ میں خود کو خدا ہی سمجھنے لگا تھا۔ میرے ابا بہت امیر انسان تھے، تبھی گھر پر پیسہ ختم نہیں ہوا تھا۔ میرا نام اقبال ہے، میں سیالکوٹ کا رہائشی ہوں۔ میرے ابا بزنس مین تھے، اماں گھریلو خاتون تھیں، ہم 3 بھائی ہی تھے۔ اماں کو اس بات پر بہت غرور تھا کہ اللہ نے ان کو 3 بیٹے ہی دیے ہیں۔ ہم خوبصورت جوان تھے، ہر کوئی ہم سے رشتہ جوڑنے کا خواہش مند تھا، مگر اماں ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں اپنے لیے بہو چن چن کر لے کر آؤں گی جو بے حد خوبصورت ہوں گی، چاہے پھر وہ پڑھی لکھی ہوں یا نہ ہوں۔ اور اسی بات نے ہم تینوں بھائیوں کی زندگی تباہ کر دی۔ ایک پڑھی لکھی عورت جاہل عورت کی بجائے بہت اچھے طریقے سے گھر سنبھال سکتی ہے، اور یہ بات میں اماں کو سمجھا ہی نہیں پایا۔ میں بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ مجھ سے ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا، اپنے بڑے بھائی کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی سے بھی بہت پیار کرتا تھا۔ جتنی عزت اور جتنا پیار میرے دل میں میرے بڑے بھائی کے لیے تھا، اتنا ہی میرے چھوٹے بھائی کے دل میں بھی میرے لیے عزت اور پیار تھا۔ ہم تینوں بھائی ایک ہو کر چلتے تھے، ہر بات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے۔ ہم تینوں بھائیوں کا پیار دیکھ کر اماں بہت راضی تھیں، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ ہمارے دل میں ماں باپ کی عزت بھی ایسی ہی تھی جیسے ان کا کہا ہمیں آخری حد تک لے کر جانا ہے۔ اماں نے بھائی کی شادی کی۔ بھابھی بہت پڑھی لکھی تھیں، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ آتے ہی بھائی کو اپنے ساتھ الگ گھر میں لے گئیں۔ اماں بھائی کے جانے کے بعد ہر وقت روتی رہتیں، وہ ہر وقت پریشان رہتیں اور بس ایک ہی بات کہتی رہتیں کہ میرے بیٹے کو واپس لے آؤ۔ میں بھی بھائی کو بہت یاد کرتا، مگر بھابھی ہمیں بھائی سے ملنے ہی نہ دیتی تھی۔ جب بھی ہم بھائی سے ملنا چاہتے تو ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارا بڑا بھائی ہمارے درمیان موجود ہی نہیں ہے۔ اس روز اماں نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ اب تو ایسے محسوس ہونے لگا ہے جیسے میری بہو نے میرے بیٹے پر تعویذ کروائے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ اماں ہی وہ تھی جن کو ایسی باتوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ اماں اب ہر دوسرے دن اپنے آس پاس کے لوگوں کی باتیں سن کر کوئی نہ کوئی تعویذ پڑھتی ہی رہتی۔ ہماری ایک پڑوسن تھی، وہ ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتی تھی۔ ایک روز اماں سے کہنے لگی کہ میں ایک پیر بابا کو جانتی ہوں، وہ تعویذ کا بہت اچھا توڑ کرتے ہیں، تم میرے ساتھ چلو، یقیناً وہ تمہارے بیٹے کے لیے بھی کوئی تعویذ دے دیں گے، اور میں بھی تمہارے ساتھ چلی چلوں گی، مجھے بھی تمہارے ساتھ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ انسان کا اعمال اس کے دماغ پر ہوتا ہے، جیسا وہ سوچتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، اور ایک مرتبہ جو بات ذہن میں بیٹھ جائے وہ بہت مشکل سے باہر نکلتی ہے، اور پھر جب انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑے تو اللہ بھی اس کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کہاں تک لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میری اماں در در پر جا کر میرے بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ اماں اپنی پڑوسن کے ساتھ اس پیر بابا کے پاس چلی گئیں۔ اس نے اماں کو نہ جانے کون سی پٹیاں پڑھائیں، اور اماں کے شک پر یقین کی مہر لگا دی کہ ہاں تمہارے بیٹے پر تعویذ کروائے گئے ہیں۔ اماں تو گھر آ کر بین ڈالنے لگی۔ اس پیر بابا نے اماں کو کچھ ایسے تعویذ دیے تھے جن کو دن اور رات میں جلانا تھا۔ ان پر کیا لکھا تھا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی یہ بات اماں جانتی تھیں کہ اس پر کیا لکھا ہے۔
बस अंधाधुंध उस पीर बाबा पर भरोसा करके अम्मा दिन रात वो तावीज़ जलाने लगी। फिर बाबा ने अम्मा को ये कह रखा था कि तावीज़ जलाते ही अगर तो उसमें से गंदी बदबू आई तो समझ लेना कि तुम्हारे बेटे पर बहुत ज़बरदस्त तावीज़ करवाए गए हैं, जिनको खुलने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर अच्छी खुशबू आई तो ये समझ लेना कि तुम्हारे बेटे के लिए वो लड़की अच्छी नहीं। अम्मा ने एक मर्तबा जब तावीज़ जलाया तो उसमें से कागज़ जलने की बदबू आई, मगर हैरत की बात तो ये थी कि अम्मा को वो बदबू कागज़ की नहीं बल्कि भाई पर हुए तावीज़ की लग रही थी। मैंने अम्मा को बहुत समझाया कि हर कागज़ को जलाने से ऐसी ही बदबू आती है, मगर अम्मा ना मानी और बस एक ही रट लगाए बैठी रही कि ये बदबू तुम्हारे भाई पर तावीज़ करवाने की है। अगले रोज़ अम्मा ने जैसे ही तावीज़ जलाया उसमें से बेहद खूबसूरत खुशबू आने लगी। मैं भी हैरान रह गया कि अम्मा की कहीं बात सच तो नहीं हो रही है, मगर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। कुछ वक्त के लिए तो मेरा भी ईमान डगमगा गया था। मेरा भी दिल किया कि मैं उस पीर बाबा पर यकीन कर लूं, मगर मैंने खुद को झंझोड़ा और अपने आप को इस पर यकीन करने से बचा लिया। कुछ वक्त गुजर रहा था कि अब हर रोज़ यही सब कुछ होने लगा। कभी कागज़ जलाते ही बदबू आती तो कभी खुशबू। मैं हैरान रह गया। एक रोज़ मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा, वो तावीज़ कहाँ पर हैं? अम्मा ने मुझे वो तावीज़ दिए। मैंने जैसे ही एक तावीज़ को अपनी नाक के पास सूंघने के लिए किया, उसमें से सिर्फ कागज़ की ही बू आ रही थी, इसके अलावा कोई दूसरी बदबू नहीं थी। मैंने फिर जैसे ही दूसरा कागज़ अपने नथनों के पास किया, उसमें से भी आम कागज़ की खुशबू आ रही थी, मगर उसमें छोटी छोटी दाने नुमा कोई शय महसूस हो रही थी। मैंने सर झटका और तावीज़ अम्मा को पकड़ा दिए। अम्मा ने तावीज़ पकड़ते ही फिर से न जाने क्या पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने लंबा सांस खींचा और खामोशी से अपने कमरे में चला गया, मगर मैं उस रात सो नहीं सका। मैं सारी रात सोचता रहा कि इन तावीज़ों में आखिर लिखा क्या है। वो तावीज़ अभी ख़त्म ना हुए थे कि अगली मर्तबा अम्मा मुझे अपने साथ इस पीर बाबा के पास ले गईं। वो बहुत अजीब सी जगह थी। एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ था। हर तरफ धुआं ही धुआं था और दरमियान में एक काले लिबास में अजीबो गरीब सा इंसान बैठा था। लंबे लंबे बाल जिनकी चोटियां बनाई हुई थीं, सर पर पगड़ी और हाथ में न जाने कौन सी छड़ी पकड़ी हुई थी, और पास बैठी लड़की के न जाने कौन से भूत निकाल रहा था। मैं हैरत से उन लोगों को देखने लगा। मैं भी अम्मा के साथ खामोशी से बैठ गया। अम्मा ने सर पर दुपट्टा कस के बांध रखा था और पीर बाबा के फारिग होने का इंतज़ार कर रही थी। हमारी बारी आखिरी थी। जैसे ही हमारी बारी आई, अम्मा उठकर पीर बाबा के पास चली गई और उनसे कहने लगी कि पीर बाबा, मेरा बेटा अब तक घर नहीं आया और आपने जैसे कहा था वैसे ही हो रहा है। कागज़ में से कभी बदबू आती है तो कभी खुशबू। मेरे बेटे पर बहुत बुरा जादू हुआ है। मेहरबानी करके आप मुझे कुछ और तावीज़ दे दें और मुझे ये बता दें कि मेरा बेटा कब तक वापस लौटेगा। वो पीर बाबा ने आंखें बंद की और सर को हिला हिलाकर न जाने क्या कर रहा था। फिर कहने लगा कि तुमने क्या वो तावीज़ पूरे जला लिए? अम्मा ने नहीं में सर हिलाया और कहा कि मैंने अभी सारे तावीज़ नहीं जलाए। मैं आपसे पूछने आई थी कि मेरा बेटा कब तक वापस आएगा। अब तो इतने रोज़ हो गए हैं तावीज़ जलाते हुए। मगर उस पीर बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें आज एक पानी भी दम करके देता हूँ, वो अपने घर की दीवारों पर छिड़को। तुम्हारे घर पर भी तावीज़ कराया गया है ताकि तुम्हारा घर तबाह बर्बाद हो जाए और तुम लोग सड़क पर आ जाओ। मैंने हैरत से चौंक कर उस बाबा की तरफ देखा। उसने अम्मा से 10,000 रुपए मांगे, जो अम्मा ने खामोशी से दे दिए। मेरी अम्मा अमीर ज़रूर थी मगर फजूल खर्च नहीं थी। 10,000 लेते ही मैं उस पीर बाबा की तरफ गौर से देखने लगा। उसके हर अमल पर मैंने पुरसोच नज़र रखी हुई थी। मैं उसको मुसलसल देख रहा था, जो कुछ न कुछ पढ़कर कुछ कागजात पर न जाने क्या लिखता और उन पर फूंक मार देता। फिर उन कागज़ों को उसने एक पानी की बोतल में डाला। वो पानी बहुत अजीब से रंग का था। उसने वो बोतल अम्मा को पकड़ाई और कहा कि अगर इसका रंग पीला हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारा बेटा बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, और अगर सफ़ेद रहा तो वो जल्द ही तुम्हारे पास लौट आएगा। जबकि उस पानी का रंग पहले ही जंगालूद था। अम्मा ने वो बोतल पकड़ी और मेरे साथ चल पड़ी। मैं उस पीर बाबा को भी गौर से देख रहा था, जिसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। उसने जल्दी से दराज खोला, उसमें से ढेर सारे पैसे निकाले।
اسی دوران میں بھی اٹھ کر باہر آ گیا، مگر ابھی میں کھڑکی سے چھپ کر ہی اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک فون ملایا، تبھی دیوار میں بنے ایک دروازے سے ایک آدمی اندر آیا اور اس کے ہاتھ سے سارے پیسے لے کر اندر چلا گیا۔ پھر اس کے لیے کچھ کھانا دے گیا۔ کھانا کھانے کے دوران میں اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنانے لگا اور اس میں نہ جانے گلابی سے رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے ڈالنے لگا۔ ان دانوں کی خوشبو میرے تک آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی دانے ہیں جن کی خوشبو کے جال میں پھنسا کر یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ گھر آ کر میں نے اماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اماں کے کان پر تو کوئی جوں ہی نہیں رینگ رہی تھی، جیسے وہ بالکل گمراہ ہو چکی تھی۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ آپ اس بابا کے بجائے اللہ کے راستے پر چل پڑیں، اللہ سے دعا کریں، بھائی جلدی گھر واپس آ جائیں گے۔ مگر اماں کہنے لگیں کہ کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی ہوتا ہے۔ ہماری پڑوسن نے اماں کے کان اتنے حد تک بھر دیے تھے کہ ان کو کچھ بھی صحیح یا غلط کی تمیز ہی بھول گئی تھی۔ اماں کافی عرصہ ایسے ہی خوار ہوتی رہیں، کبھی درباروں پر جا جا کر چادریں چڑھاتی رہیں، تو کبھی کالا جادو کروانے والے کے پاس جا کر بھائی کو گھر واپس لانے کے لیے حل پوچھتی، مگر جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے ہونا تو وہی ہوتا ہے۔ بھائی کو گھر واپس نہ آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ ایک روز رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے کہ اچانک گھر کی گھنٹی بجی۔ بھائی کو گئے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو چکا تھا۔ اماں نے تو جیسے بھائی کے گھر آنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ دروازہ کھٹکنے پر میں جلدی سے باہر بھاگا کیونکہ گھر میں سب سو رہے تھے، ایک میں واحد تھا جو جاگ رہا تھا۔ جب سے میں اماں کے ساتھ اس پیر بابا کے گھر سے ہو کر آیا تھا، تب سے میرے اندر ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے کالے جادو کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں وہاں سے بہت سی معلومات حاصل کر رہا تھا، مگر مجھے ابھی تک ایسی کوئی معلومات نہیں ملی تھی جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ کالا جادو آج کے دور میں بالکل درست کیا جاتا ہے۔ جادو برحق ہے، میں اس بات سے منہ نہیں موڑتا تھا، مگر آج کے دور میں سب فراڈ ہے، اتنا تو میں جانتا تھا۔ لوگوں کو تو بس پیسہ کمانے کی پڑی ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک گر رہے تھے، حلال اور حرام کا فرق بھول چکے تھے۔ ابھی بھی میں بیٹھا سرچ کر رہا تھا کہ ڈور بیل پر میں بھاگتا ہوا دروازے پر پہنچا۔ رات کے اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ پہلے تو میں کچھ گھبرا گیا، مگر جیسے ہی میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو بھائی کی حالت دیکھ کر میں بوکھلا گیا، کیونکہ بھائی کی حالت بہت عجیب تھی۔ کپڑے میلے کچیلے اور سلوٹوں سے بھرے تھے، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گرد، عجیب سا حلیہ بنائے وہ کندھے جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں اٹھائیں، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بھائی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ آنکھوں کے گرد کالے سے ہلکے اور رنگ پیلا زرد تھا۔ میں نے جلدی سے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے آیا۔ باہر نکل کے دیکھا کہ شاید بھابھی بھی ساتھ آئی ہوں، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں بھائی کو لے کر اندر آیا اور ان کو صوفے پر بٹھا کر ان کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ پانی پلانے کے بعد میں ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور خاموشی سے ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر میرا انتظار طویل سے طویل تر ہوتا گیا۔ بھائی نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا اور خاموشی سے وہاں ہی سیدھے ہو کر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد مجھے ان کی گہرے سانسوں کی آواز آنے لگی، جس کا مطلب تھا کہ وہ سو چکے ہیں۔ میں نے بھی یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ شاید تھکے ہوں گے، اسی لیے بغیر کچھ کہے سو گئے۔ ان پر چادر اڑا کر میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز میری آنکھ گھر میں ہوتی چیخوں پکار پر کھلی تھی۔ میں ایک دم ڈر کر جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ میرے اپنے بھی ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ آج سے پہلے گھر کا کبھی ایسا ماحول نہیں تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میں دوسرا سانس نہیں لے پاؤں گا، کیونکہ میرے بھائی کی میت میری آنکھوں کے سامنے پڑی تھی۔ ابھی رات کو تو وہ آیا تھا، بغیر کچھ کہے ہی سو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسے 1.5 سال پہلے ہی جب بھائی نے ہم سے بات کی، بس وہ آخری بات تھی۔ بھائی کو کیا ہوا تھا، ان کی حالت ایسی کب سے تھی اور ان کی موت کیسے ہوئی، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں خالی خالی نظروں سے سامنے چارپائی کو دیکھ رہا تھا، جس کے سرہانے اماں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
کبھی بھائی کا منہ چوم لیتی تو کبھی آنکھیں۔ ماں جیسی بھی ہو، جوان بیٹے کی موت پر کیا حالت ہوتی ہے، میں نے پہلی مرتبہ اماں کو ایسی حالت میں دیکھا تھا۔ حالت تو ابا کی بھی ویسی ہی تھی، اور میرے چھوٹے بھائی کی حالت بھی کچھ الگ نہیں تھی۔ تبھی میں مردہ قدموں سے بھائی کی میت کے پاس گیا۔ تبھی دروازے پر نظر پڑی تو وہاں بھابھی کھڑی تھی۔ مجھے بھابھی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بھابھی کے پاس گیا اور ان کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ میری اس حرکت پر سبھی دنگ رہ گئے۔ اماں نے مجھے پیچھے سے ہی آواز لگائی کہ اس ڈائن کو ابھی کے ابھی ہمارے گھر سے نکالو، اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ میں نے بھی اماں کی بات سنتے ہی اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، مگر وہ ایک ہی بات کہتی رہی کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں جانتی۔ لیکن اماں کی ایک ہی بات تھی کہ اس نے میرے بیٹے پر تعویذ کروائے ہیں۔ بھائی کی تدفین کے بعد میں بالکل مایوس ہو کر رہ گیا تھا۔ میں بہت افسردہ رہنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایسی باتوں پر یقین کرنے لگا تھا کہ میرے بھائی پر تعویذ ہوئے ہیں۔ یہ یقین تو جیسے پختہ ہو گیا تھا۔ میں اب ہر وقت ایک ہی بات سوچتا رہتا کہ کالا جادو بھی ہو جاتا ہے، کالے جادو سے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا، میں نے ایک ہی حل تلاش کر لیا تھا کہ میں پیروں فقیروں کے پاس جانے لگ گیا تھا۔ بھائی کی موت کے بعد میں اتنا اداس رہنے لگا تھا کہ اپنے کام پر بھی دھیان نہ دے سکا، جس سے مجھے کاروبار میں بہت مسئلہ ہوا۔ رشتہ داروں میں اکثر اوقات جھگڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے چاچو ہم لوگوں سے بہت حسد کرتے تھے۔ اب میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چلنے لگی تھی کہ میرے چاچو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہم پر تعویذ کروائے ہیں۔ کاروبار میں نقصان اس قدر تھا کہ اس کی بھرپائی بہت مشکل تھی۔ دن بدن مشکلات بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ تبھی میں نے اپنے دوست سے بات کی اور اس سے کسی اچھے فقیر کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ کافی حیران ہوا اور اس نے مجھے کئی بار منع بھی کیا، مگر میرے تو دماغ میں بس ایک ہی بات ٹھہر گئی تھی کہ کالے جادو سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے بہت ضد کرنے پر میرے دوست نے مجھے ایک فقیر کا پتہ دیا۔ میں اس کے آستانے پر چلا گیا۔ وہاں پر ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، طرح طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں جس سے بھی پوچھتا کہ یہ فقیر کیسا ہے تو وہ اس کی تعریفیں کرنے لگتے۔ مجھے بھی کافی حیرت ہوئی اور میں خوش بھی ہو گیا کہ اب اس سے کام ہو جائے گا، اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ میری جیسے ہی باری آئی میں اس کے پاس چلا گیا اور اسے اپنا ہر مسئلہ بتایا۔ میرا مسئلہ سنتے ہی وہ کہنے لگا، کیا تمہارے چاچو نے ہی تم پر جادو کیا ہے؟ تم بالکل درست کہہ رہے ہو، اور پھر انسان جو سوچتا ہے وہی چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کے منہ سے بھی سنے۔ میں بھی یہی سننا چاہتا تھا، اسی لیے اس فقیر پر یقین کی مہر لگاتے ہوئے میں گھر آ گیا، اور آتے ہی اپنے ابا سے لڑنے لگا کہ آپ کے بھائیوں نے ہم پر تعویذ کروائے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار ختم ہو جائے۔ ابا کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تعویذ وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، یہ تو صرف افواہیں ہیں۔ اس فقیر کے پاس جانے کے بعد میرا کاروبار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے گناہوں کی رسی دراز کرتا ہے تو وہ ہر نیکی کا کام اس سے چھین لیتا ہے، اور اس کے حق میں ہر چیز اچھی ہونے لگتی ہے۔ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، مگر یہ صرف وقتی ہے۔ میں بھی خوش رہنے لگا تھا اور اس سب میں بہت دھیان دینے لگا تھا۔ میں کالے جادو کا علم سیکھنے لگا تھا۔ مجھے اس میں بہت دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتا یا کسی پیر فقیر کے ساتھ جا کر باتیں کرنے لگتا اور اس سے علم کی باتیں پوچھتا۔ میرا ایک ہی بہترین دوست تھا، وہ مجھے اکثر کہتا کہ تم ان سب میں نہ پڑو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مگر میرے تو دماغ پر بس کالے جادو کا بھوت ہی سوار تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اب میں اچھا کمانے لگا تھا۔ اماں میری شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے اپنے بھائی کا حال معلوم تھا۔ میں نے اماں کو انکار کر دیا، مگر اماں نے زبردستی میری شادی کروا دی۔ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی، اماں کی جاننے والی تھی، اس لیے میں بھی راضی ہو گیا۔ زندگی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی میرا بہت خیال رکھتی، میری بہت عزت کرتی اور میرے ماں باپ کی بھی بہت عزت کرتی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگا تھا، اور دل پر جو ایک بوجھ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ بھابھی نے جو دماغ پر چھاپ چھوڑی تھی وہ بھی مٹ گئی۔
میرا اپنی ساس کی طرف آنا جانا بہت تھا، کیونکہ وہ 5 بہنیں ہی تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اس لیے اماں مجھے کہہ دیتی کہ ان کی کچھ مدد کر دیا کرو۔ میری ساس کو کوئی کام ہوتا تو میں ان کا کام کر دیا کرتا تھا، مگر مجھے حیرت یہ دیکھ کر ہوئی کہ میری ساس کو بھی پیری فقیری میں بہت دلچسپی تھی۔ وہ اکثر اوقات کسی نہ کسی فقیر کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے مذاق میں ساس سے کہا کہ میں بڑا پہنچا ہوا پیر ہوں، تو وہ بولی بتاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا ہے؟ میں نے تکا لگا کر بتایا تو وہ کافی حیران ہوئی اور خوشی سے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میری ساس کی حرکت نے مجھے کافی حیران کر دیا تھا۔ میں حیرانی سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں نے تو محض ایک مذاق کیا تھا، مگر میری ساس تو سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ اس روز میں اپنے گھر آ گیا اور اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا، تو میری بیوی نے بتایا کہ میری اماں کو پیروں فقیروں پر بہت یقین ہے، وہ ان کو بہت مانتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں اپنی بیوی کو لے کر اس کے میکے گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب محلے والے مجھے روک کر میرے ہاتھ چومنے لگے۔ کوئی مجھ سے سر پر پیار لینے لگا۔ میں حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے بھی کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اتنا موقع ہی نہ دیا کہ میں ان سے کچھ سوال کر سکوں، ان سے پوچھ سکوں کہ وہ یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ میں جہاں جاتا سب بھاگتے ہوئے میری طرف آتے۔ بہت مشکل سے میں اپنی سسرال پہنچا۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی۔ اب تو میں اس بات سے اسے چھوڑ چکا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ پورا محلہ میرے ہاتھ چوم رہا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ میری ساس خوشی سے مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور ایک تخت پر بٹھا دیا جو بہت خوبصورت تھا۔ کہنے لگی یہ میں نے صرف آپ کے لیے بنایا ہے۔ میرے تو نصیب ہی بہت اچھے ہیں کہ میرے گھر میں آپ جیسی ہستی آئی ہے۔ اب یقیناً میرے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں حیرت کی انتہا پر تھا۔ میں تو اپنا مذاق بھی بھول چکا تھا۔ حیران ہونا تو بنتا تھا۔ میں نے ساس سے کہا آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں جہاں سب لوگ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں نے ساس سے اس سب کی وجہ پوچھی تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی کہ آپ تو پیر ہیں، آپ تو سب کے مسئلے حل کر دیں گے۔ آپ مجھے بھی بتائیں گے کہ میں اپنے گھر کے لیے کیا کروں جو میری باقی چاروں بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو جائیں اور میرے گھر کا گزر بسر بھی اچھا ہو جائے۔ کوئی پڑھائی یا کوئی بھی تعویذ وغیرہ یا دم وغیرہ کرنا ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ میرے دماغ میں ایک دم جھماکا سا ہوا۔ مجھے اپنا کیا ہوا مذاق یاد آ گیا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، مگر میری ساس کہنے لگی کہ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے جو آپ پیر فقیر ہو کر بھی اپنے آپ کو عام سا انسان سمجھ رہے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا پیر فقیر کوئی خاص انسان ہوتے ہیں یا آسمان سے ڈائریکٹ زمین پر آتے ہیں؟ وہ بھی تو عام سے انسان ہی ہوتے ہیں۔ میری ساس نے پورے محلے کی عورتوں میں مجھے مشہور کر دیا تھا کہ میں پیر ہوں۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ میں نے تو اپنے محلے والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ تم پیر ہو۔ اب مجھے سمجھ آیا محلے والوں کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں تھا، ہر کوئی میرے ہاتھ کیوں چوم رہا تھا اور دعاؤں کا کیوں کہہ رہا تھا۔ میری ساس کہنے لگی کہ اگر تم روزانہ یہاں پر آ جاؤ اور محلے والوں کے مسئلے حل کر دو تو تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ پہلے پہل تو میں نے ساس کو منع کرنا چاہا، مگر پھر میری دلچسپی مزید بڑھتی گئی۔ میں نے ساس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں روزانہ آپ کے پاس آ جایا کروں گا۔ آپ محلے والوں کو بتا دیں کہ پیر صاحب روز آیا کریں گے۔ میری ساس تو خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اب میں ہر روز اپنی ساس کے گھر جاتا اور اب روزانہ محلے کی عورتیں مجھ سے تعویذ لینے کے لیے آتی تھیں۔ سب راضی تھیں، سب مجھ پر یقین بھی کرنے لگی تھیں۔ اب تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی میرے پاس اپنے رشتہ داروں کو بھی لے کر آ جاتا اور کہتا کہ ہم نے تو آپ پر یقین کر لیا ہے۔ کبھی کوئی کسی کا گھر تباہ کرنے کے لیے آتا تو کوئی اپنی بیٹی کا نام بنوانے کے لیے، سسرال والوں کو پاگل کرنے کے لیے آتے۔ میں ان کی تصویریں منگاتا اور ان پر کراس کا نشان لگا کر کہہ دیتا کہ اب جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں اکثر آنے والے لوگوں سے پوچھتا کہ جس کے لیے وہ آئے ہیں ان کو دور کرنا ہے یا پاس۔ ایک دن ایک لڑکی حاملہ ہونے کی تعویذ لینے آئی تو میں نے جعلی تعویذ بنا ڈالی۔ میں کون سا حقیقت میں پیر تھا؟
سوچا کہ اگر اس کو حمل نہ بھی ہوا تو کہہ دوں گا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اب اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی تسلی کے ساتھ میں نے اسے تعویذ دے دیا اور وہ بھی خوشی خوشی اسے پہن کر چلی گئی۔ میں نے اس کے ساتھ اسے کچھ تدابیر بتائیں، کچھ پرہیز بتائی، لیکن روح فنا ہو گئی جب وہ اگلے دن خوشی خوشی مٹھائی لے کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ کا تعویذ تو کام کر گیا ہے، میں حاملہ ہوں۔ میں حیران رہ گیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک ہی روز میں حمل کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ وہ لڑکی تو وہاں سے چلی گئی، مگر میں کچھ دن حیرت میں ہی رہا۔ وقت گزرتا گیا، اب ہر دوسرے روز میرے پاس لڑکیاں حاملہ ہونے کے لیے تعویذ لینے آتی۔ میں ان کو تعویذ بنا دیتا تو وہ حاملہ ہو جاتی۔ میں اس بات سے پورے محلے میں مشہور ہو گیا تھا۔ اب لوگ اپنے مسئلے کم لے کر آتے اور شادی شدہ لڑکیاں حاملہ ہونے کے لیے میرے پاس زیادہ آتی تھیں۔ وقت اچھا گزر رہا تھا، کمائی بھی اچھی ہو جاتی تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ مجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے میں اس سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ میں تو خود کو ہی خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ اب تو میں مکمل اعتماد سے شادی شدہ عورتوں کو تعویذ بنا کر دیا کرتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزر ہی جاتا ہے، لیکن برا وقت کب آ جائے یہ کچھ معلوم نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ برے لوگوں کی رسی جب دراز کرنے پر آتا ہے تو بہت دراز کر دیتا ہے، مگر جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو انہیں بچنے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا، اور نہ ہی ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، نہ انہیں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ انہیں تو بس پھر اس وقت کا سامنا کرنا ہوتا ہے جو وہ کاٹ کر آتے ہیں۔ برائی کرتے وقت انسان اپنی آخرت نہ جانے کیوں بھول جاتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ جب انسان مرنا بھول جائے تو ہر اچھے برے کی تمیز بھی بھول جاتا ہے۔ اس کے لیے بس وہی سب کچھ ہوتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے، باقی سب تو اسے کھیل تماشا ہی لگتے ہیں۔ پھر انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان پر کبھی برا وقت آئے گا ہی نہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اگر برائی کرتے وقت آپ کے ساتھ بدلے میں کچھ برا نہیں ہو رہا تو خدا کے عذاب سے ڈر جاؤ، کیونکہ بہت جلد خدا تمہارا ہی کھیل، تمہاری ہی چال تم پر چل دے گا، اور بے شک وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ میری ابھی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک روز میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ تم سب عورتوں کو حاملہ ہونے کے لیے تعویذ دیتے ہو، تو کیوں نہ ہم اپنی بھی اولاد کر لیں؟ میں بھی اس کی بات پر متفق تھا کہ اگر میرے تعویذ چل رہے ہیں تو کیوں نہ میں اپنی بیوی کو بھی تعویذ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، چھوٹا موٹا تعویذ بنا کر اپنی بیوی کو بھی دے دیا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ روز بعد وہ بھی حاملہ ہو گئی۔ اب تو جیسے مجھے خود پر غرور سا ہو گیا تھا۔ میں کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیتا، بس خود کو ہی سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ وقت اور حالات کیسے بدلتے ہیں یہ میں بہت اچھے سے جان گیا تھا، لیکن برائی زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ برائی کا اختتام ہو ہی جاتا ہے، اور یہ اس روز مجھے علم ہوا جس روز میری برائی کا اختتام ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد اور اپنے مال سے آزمایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا۔ خدا نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا جو بے حد خوبصورت تھا۔ میں بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ میرا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا، جوان کیا۔ اب تو میں اس کی شادی کرنے والا تھا، وہ بھی اس کی پسند سے، مگر جس روز اس کی بارات تھی اسی روز اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاتھوں اور پاؤں سے معذور ہو گیا۔ جب کسی باپ کا جوان بیٹا چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جائے تو وہ باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔ میرا بیٹا بالکل بے بس اور لاچار ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی لاچاری دیکھ کر رونا آتا، مگر میں اس کے سامنے رو بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی دیوانوں کی طرح مجھ سے کہتی کہ خدا را اس کا علاج کرو، اس پر تعویذ ہوئے ہیں تبھی اس کا یہ حال ہے۔ مگر میں جانتا تھا لوگوں کے گھر خراب کرنے، ان میں فساد ڈلوانے اور ان کو تباہ کرنے کی سزا یہی ہونی تھی جو مجھے مل رہی ہے۔ میں اپنے گناہ یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیتا۔ میرا بیٹا بہت غمگین رہنے لگا تھا۔ اب تو حالات یہ تھے کہ اس کی تکلیف دیکھ کر میں بھی رب سے دعائیں کرتا تھا کہ رب اس کو پردہ دے دے۔ لیکن جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو اس کی معافی اتنی جلدی تو نہیں ملے گی، اس بات کا ہمیں بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ میں بھی تڑپ تڑپ کر اپنے بیٹے کی موت کی دعائیں کرتا، کیونکہ وہ اس قدر اذیت میں تھا، مگر کبھی کبھار تکلیفوں کا اختتام نہیں ہوتا، کبھی کبھار پریشانیاں ختم نہیں ہوتی،
कई कहानियों का इख्तिताम खुशियों पर नहीं होता, दुख जिंदगी भर के लिए दिए गए होते हैं। मेरी बीवी की मौत अपने बेटे के अपाहज होने पर ही हो गई थी। अब मैं अकेला अपने बेटे की देखभाल कर रहा था। मैं अपने आस्ताने पर ही बैठा हुआ था जब एक औरत कुछ पुलिस एहलकार लेकर मेरे आस्ताने पर आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया कि ये जाली पीर लोगों को गुमराह कर रहा है। मुझे जेल हो गई। मेरा बेटा किस हालत में रह रहा था मैं नहीं जानता था। मुझे जेल 3 सालों के लिए हुई थी। मैंने 3 सालों में एक एक पल मर मर कर गुजारा था। 3 साल बाद जब मैं रिहा हुआ तो मैं सीधा अपने घर की तरफ भागा, मगर वहाँ तो जैसे तूफान मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं जैसे ही घर के अंदर गया, वहाँ मेरा बेटा लावारिसों की तरह पड़ा था। उसके वजूद के कुछ हिस्सों पर कीड़े चल रहे थे जो मुझसे देखे नहीं जा सके। मेरा बेटा मुझे देखते ही अजीबो-गरीब आवाज़ें निकालने लगा और मुझे अपने पास आने का इशारा करने लगा। मैं जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास गया, मगर उसके अल्फाज सुनकर मेरी हालत ऐसी थी कि मैं जी कर भी मर चुका था। उसके अल्फाज ने मुझे मार दिया था। जब मेरे लख्ते जिगर ने मुझे कहा कि खुदा तुम्हारी बख्शिश करे, खुदारा मुझे मार दो, मैं तुम्हें अपना कत्ल माफ़ कर दूंगा। मैं खुदा से दरख्वास्त करूंगा कि आपको माफ़ कर दिया जाए। उसके मुंह में जो भी आ रहा था वो मुझसे कहता जा रहा था और मैं अपनी जगह साकित बैठा सुन रहा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा बेटा है। कितना खूबसूरत जवान था। मुझे कैसी सज़ा मिली थी। मेरे बेटे के लिए तो ये आजमाइश थी और मेरे लिए ये एक सज़ा थी, मेरे गुनाहों की सज़ा। उस रोज़ एक सबक मिला था। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते वक्त अपनी खुशियों और अपने बारे में भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो बो रहे हो काटना भी वही था। अच्छा करोगे तो अच्छे का सिला अच्छा ही मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरे का सिला बुरा मिलेगा। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।